الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام، عالی مرتبت حاضرین و سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضر فخر سادات حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ عمرہ و شرفہ، عالی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عنوان سے منعقدہ آج کی تقریب سعید مجھے اور آپ کو نور و نکہت اور روشنیاں اور اجالے بانٹ رہی ہے۔ نماز مغرب کے بعد شروع ہونے والی یہ تقریب چند لمحات کے بعد اختتام پذیر ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ آپ کو میری گفتگو سماعت کرنا ہوگی، اور میری طرف آپ کی پوری توجہ مبذول رہی تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے نفع بخش اللہ زبان پہ جاری کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسوہ حسنہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور معیار حیات ہے، اور اس کی مطابقت میں ان کے بتائے ہوئے اسلوب اور طریقے معاشرت کو اختیار کر کے ہم ایک صالح، پاکیزہ، باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک اسوہ نور کو اسوہ کاملہ یہاں نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، اگرچہ وہ اسوہ کاملہ بھی ہے، تمام شعبہ ہائے حیات کے لیے حضور کی سیرت مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ حسنہ ہے۔ حسنہ ذات حسن
جس میں سراسر جمال ہے، جس میں سراسر حسن ہے، اس نورانی اور پاکیزہ سیرت کی ایک ایک ساعت ہماری زندگی کے اندر خوبصورتیاں بھر دیتی ہے۔ متوازن زندگی گزارنے کا اسلوب آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت ہمیں عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے حسنہ کے اندر جو کشش ہے اس لفظ کے اندر، وہ ہمیں کھینچتی ہے، چونکہ انسانی طبع ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ثابت ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی حسن ہو، انسانی طبع میں ہے کہ اس کا میلان ادھر ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، وہ پھولوں میں ہو، وہ کلیوں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی رعنائیوں اور قدرت کی نقاشی کے رنگ ہوں، وہ مور کے پروں میں قدرت کی میناکاری ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنے ہوں یا بہتی ہوئی ندیاں ہوں، معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو یا کسی بوڑھے کے چہرے پر سفید داڑھی کا ہالہ ہو، وہ سنجیدگی ہو، وہ متانت ہو، وہ وقار ہو، وہ جہاں بھی حسن پایا جائے گا، انسانی طبع ہے کہ وہ حسن کی طرف اپنی طبع کا میلان پاتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، دل کے اندر کسی کے لیے کشش بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، ہجر کی گھاتیں بھی ہوں گی اور وصل کی امید بھی ہوگی۔ تو انسان کا جب دل ہے تو دل فطرتاً حسن پسند ہے، تو پھر کسی کو راغب کرنے کے لیے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ گلشن سے گزرتے ہوئے گلابوں کے رنگ آپ کو کھینچتے ہیں، بہتی ہوئی ندی کا جمال آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور شام کا اندھیرا چھایا ہوا ہو لیکن آکاش پر تاروں کا جھلملانا آپ کی طبیعت کی اداسی دور کر دیتا ہے۔ انسانی طبع کے اندر ہولناک پہاڑ ہوں تو انسان کا دل دہلنے لگتا ہے، لیکن انہی پہاڑوں پہ اوپر اگا ہوا سبزہ اور کھلے ہوئے پھول انسان کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سرشاری کی کیفیت دوڑا دیتی ہے اور زندگی کے اندر ایک نئی زندگی کی رمق آ جاتی ہے۔ تو سنگلاخ پہاڑوں کے اندر بھی اگر جمال اور خوبصورتی دکھائی دے تو وہ پہاڑ جو سنگلاخ ہوں تو ان کی طرف بھی انسان راغب ہوتا ہے اور وہ آگے آگے جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ میری ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھیں تو سنگلاخ پہاڑوں کی کٹھن وادیوں پر بھی اگر حسن رکھ دیا جائے تو انسان کا سفر رکتا نہیں، وہ شوق سے اس کے قدم آگے کو اٹھتے ہیں۔ تو یار اگر سنگلاخ پہاڑوں کی کٹھن وادیوں کا سخت سے سخت جو ہے وہ سفر اور چلنے سے پاؤں بھی شل ہوئے ہوں اور انسان کا وجود بوجھل ہو رہا ہو اور بدن آگے بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، لیکن جمال کھینچ کے چوٹی تک لے جاتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو اور اسوہ کو حسنہ بنایا تاکہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے حسن کھینچ کے حضور کی دہلیز تک لے جائے۔ تو یہ کامل اگر کہا جاتا تو کامل میں حسنہ اسوہ کاملہ میں وہ کشش نہیں تھی جو کہ حسنہ کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس اسوے کی جھلک دیکھیے، اور وہ انسانی طبع کے اندر اللہ نے سب سے لطیف جو جذبے رکھے ہیں وہ خواتین کے اندر رکھے ہیں۔ خاتون کا جو اس کا لطافت کا معاملہ ہے وہ مردوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ فطرتاً حسن پسند مرد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ حسن کو پرکھنے میں، حسن کو دیکھنے میں جو اس کو مہارت ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، بہت ساری خواتین ایسی ہیں وہ حسن دیکھ تو لیتی ہیں لیکن حسن کا نقشہ نہیں کھینچ پاتی، چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ زبان دانی کا وہ کمال نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ماہر ہو لسانیات کی اور حسن دیکھنے کا فن بھی ہو تو پھر اسے پوچھا جائے تو نے حسن دیکھا اور جی بھر کے دیکھا تو بتانا کیسا تھا، تو وہ برجستہ بولتی ہے کان خلقہ القرآن۔
اگر تو نے میرے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے، اس کا حسن دیکھنا ہے، تو قرآن کھولتا چلا جا. قرآن کے رنگ آپ کو بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، سمٹتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی محمد ربی کی زلفیں نظر آئیں گی، کبھی چہرہ نور نظر آئے گا، کبھی حضور کا کردار دکھائی دے گا. اچھا، اب سنجیدگی اور متانت کا ایک اور رنگ دیکھیے. جمالیات کی کیفیت سے آپ گزرے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے. اب حضور کی سیرت کا عنوان ان سے پوچھئے. پختہ عمر کی سنجیدہ متین باوقار خاتون، گرم سرد چشیدہ، جس نے جہاں کے اتار چڑھاؤ کو، دنیا کے پیچ و تاب کو دیکھا ہوا تھا. اب ان سے پوچھئے. تو پہلی وحی کا جب نزول ہوتا ہے تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی رائی پہاڑ جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اس بوجھ کو سہار جاتا ہے. لیکن قرآن تو ہے، اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آتے ہیں اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو گھر پلٹتے ہیں. اور یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے. یہ ایک کیفیت ہے جو حضور پہ طاری ہے. اللہ اکبر. اب ام المومنین کیا جواب دیتی ہیں؟ جب حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے، تو وہ اپنی شال حضور کے کندھوں پہ ڈال دیتی ہیں اور پھر جو حضور کو تسلی آمیز کلمات کہتی ہیں، وہ 6 کلمات ہیں، لیکن ان کے اندر حضور کی سیرت کا ایک ایسا رنگ بیان کر دیا، ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ انسانی عقل جو ہے وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی. کہ ایجاز اور اختصار اس خوبصورتی کے ساتھ چند لفظوں میں پرو کے حضور کی سیرت کا نقشہ 6 لفظوں کے اندر رکھ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ ایک خشیت اپنی جان پر، ایک خوف کی سی کیفیت ہے. تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب دیکھیے کہ وہ حضور کے برجستہ حضور علیہ السلام کے کردار کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہی ہیں. اور جو برجستہ چیز بیان کی جائے وہ انسان کی سیرت کے نمایاں پہلو ہوتے ہیں. عمومی طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو وہ سوچ کے بتائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھار اس کی جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں، تو اس نے سوچ کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے ان پر نشاندہی کی. لوگوں کے بارے میں لوگ تبصرہ کرتے ہیں تو بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں میں نے کیا کہنا ہے، لفظ کیا کہنے ہیں، اور اس کی شخصیت کے کن کن نمایوں کو، پہلوؤں کو میں نے نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. لیکن یہ پہلو ہی اتنے نمایاں ہیں کہ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو اور مجھے اپنی جان کا مسئلہ لگ رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام سے انہوں نے برجستہ لفظ کہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. جس شخص کا کردار یہ ہو کہ وہ رشتہ داروں کے کھردرے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ رویے کی خوبصورتی زائل نہ ہونے دے، اس کا رب اس کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا. اس کا رب اس کے سر سے کبھی عزت کی چادر اترنے نہیں دیتا. جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے کردار کے باوجود، ان کی سخت آمیزی کے باوجود وہ اپنے رویوں کو کبھی خراب نہ ہونے دے. آج کی تاریخ میں ہم کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. یہ کیا کمال ہوا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے. کمال یہ ہے کہ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے اور تم کہو تم جتنا ہٹ سکتے ہو ہٹو، میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا. ایک دن تمہیں بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ایک دن تجھے پیار کے ایسے جکڑن میں جکڑ لوں گا کہ تو بھاگنا چاہے بھی تو نہیں بھاگ سکتا. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. تو بھاگنا چاہے بھی تو میرے سے نکل نہیں سکتا. تو رشتہ داریوں کے ساتھ رویے اتنے خوبصورت کریں کہ ان کے تلخ رویوں کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے
کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ ویسے آپ کا عمومی انداز یہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی سوال کرنا ہوتا، تو مختلف لوگوں کا سٹائل، طرز تکلم اور بات کرنے کا طریقہ اور کسی سے مخاطبت کا سلیقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ان کا انداز کیا تھا کہ یہ آ کے حضور کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے، یہ اس بات کا اعلان ہوتا، اس بات کا اظہار ہوتا کہ حضور مجھے کوئی طلب ہے میری جھولی میں ڈال دیجئے، اور کبھی آ کے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، تو حضور پوچھتے کیا پوچھنا ہے، تو وہ پھر سوال کرتے تو حضور جواب دیتے۔ ایک دن حضور گھر سے تشریف لائے اور آگے عقبہ بن عامر کھڑے تھے، اور حضور خود بتانا چاہتے تھے، آج ان کا سوال نہیں تھا، آج حضور کچھ بتانا چاہتے تھے۔ تو آقا کریم آئے اور آقا کریم نے بتانے سے قبل ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جو اسلوب ان کا سوال کا تھا، آج حضور اسی اسلوب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ محو تکلم ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا بھی بندہ نواز ہوگا، کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہوگا، کوئی کسی کے جذبات کا اور کسی کی عادات کا اور کسی کے معاملات کا یوں خیال بھی رکھتا ہوگا؟ کائنات کے اندر زمانے نے ایسا ایک ہی شخص دیکھا ہے، اور وہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی: سل من قطعک، واعط من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ معاف کر دینے سے آپ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اور اس سے بہتر کیا بدلہ ہے؟ ایک بندہ پورے جوش و خروش سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، اس کی زبان سے گندگی اور غلاظت اگلی جا رہی ہے، اور وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غلاظت ڈال رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی بھڑک جائیں، اور جس طرح اس کا منہ غلیظ اور گندا ہے آپ کا منہ بھی اسی طرح کا ہو جائے۔ لیکن آپ نے اسے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو اس کی تو ہوا وہیں نکل گئی، تم خود آسودہ ہو گئے، اور وہ گالیاں دے کر کے بھی آسودہ نہ ہوا، تمہیں اذیتیں پہنچا کر کے بھی آسودہ نہ ہو سکا، تم معاف کر کے بھی آسودہ ہو گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ واعف عن من ظلمک، جو تیرے اوپر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تیرے معاف کر دینے کے رویے سے تیری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، اور تیرا رب بھی راضی ہوگا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا، اور حضور نے 3 باتیں قسم کر کے کی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی جو حضور نے ارشاد فرمائی، جب کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے سر بلند کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، برستے ہوئے پتھر، کھودے گئے گڑھے، ناموافق حالات کے جو جکڑ وہاں چلے، اور جو لوگوں کی طرف سے تلخ رویے اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے باہر ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، حضور کے نازک گلے کے اندر کپڑے ڈال کر تاؤ دیے گئے، راہوں کے اندر کانٹے بکھیرے گئے، گڑھے کھودے گئے، اذیتیں پہنچائی گئی، اوجریاں ڈالی گئیں، اور پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضور کے غلاموں سے چکیاں پسوائی گئیں، بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم آقا ان کو کوڑے مارتا، لیکن بلال آگے ہنس ہنس کے آہد آہد پکارتے۔ تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مار رہے اور تم آگے سے ہنس رہے ہو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہا کہ میرا مالک مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال ابھی کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے
دیکھنا چاہتا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں نے کہا مالک خرید لے بلال کو, کھال ادھر بھی جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. دل لگی اور ہوتی ہے اور عشق اور ہوتا ہے. تو اس لیے مشکلیں, تکلیفیں, اذیتیں حضور کے غلاموں کو دی گئیں, لیکن راہ مستقیم سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا. لیکن آج جب مکے میں حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے, جنہوں نے زیادتیاں کی تھی, جنہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے تھے تو رشتہ دار ہی تھے, قریش تھے, خاندان کے لوگ تھے, اور انہیں یہ تھا کہ آج گردنیں کٹ جائیں گی ہماری, اور اگر ہمیں معافی ملی تو کم از کم تو یہ ہوگا کہ شہر بدر کر دیے جائیں گے, اور شہر بدر ہی ہو جائے لیکن گردنیں بچ جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے. آقا کریم تشریف لائے اور پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, اور ان کو یہ تھا کہ کم از کم گردنیں بچ جائیں اور اگرچہ شہر سے نکال دیا جائے. تو پوچھا بتاؤ کیا سلوک کروں, تو انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں, آج تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. اب ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس قدر معافی عام ہوگی, اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, اور لبوں پہ پھر کلمے جاری ہونے لگے آہستہ آہستہ کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور ان کا رویہ کیا تھا. عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا. ایک دن حضور نے اسے کہا تھا کہ مجھے کعبہ کے دروازہ کھول کر اندر جانے دو, تو اس نے انکار کر دیا تھا. آج حضور تشریف لائے فتح مکہ کے دن, تو فرمایا این عثمان بن طلحہ, تو حاضر ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو, کھولا گیا, داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے وہاں بتوں کو گرایا اور نماز ادا کی اور واپس تشریف لائے, تو سب لوگ منتظر تھے کہ اب چابی ہمیں عطا کی جائے. ظاہر عثمان بن طلحہ کو تو یہ اعزاز نہیں دیا جا سکتا, جو اس کی ماضی کی تاریخ ہے وہ کس طرح کی ہے, لیکن حضور جب باہر تشریف لائے سب کی آنکھوں میں پیاس تھی اور آرزو تھی کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے گا, اور آنکھیں سوال کر رہی تھی کہ حضور ہماری جھولی میں یہ کلید ڈال دیجئے. لیکن آقا کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے, تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا, آگے بڑھا. حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں کلید اور چابی رکھتے ہوئے فرمایا قیامت تک یہ تیری نسلوں سے بھی سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھین سکے گا. آج بھی یہ جو شیبی خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے, یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے. تو وہ ان کا رویہ اور ادھر حضور علیہ السلام کا رویہ. تو ام المومنین نے کہا آپ کی عزت کی چادر آپ کے سر سے کبھی نہیں اتر سکتی, کیوں انک لتصل الرحم. دوسرا وصف جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ام المومنین نے برجستہ بیان فرمایا, حضور کے اسوہ نور کا یہ وہ نمایاں پہلو ہے جو بیان فرمایا. فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھایا کرتے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, تیسری بات, اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے لیے کماتے ہیں. اپنی ضرورت کے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے, کسی کے لیے کمانا, لاچاروں کے لیے, غرباء کے لیے, مساکین کے لیے, اراملہ کے لیے, بے وگاں کے لیے, اپاہجوں کے لیے, کثیر العیال لوگوں کے لیے, جن کے ذرائع آمدنی محدود ہیں یا نہیں ہیں اور وہ نان شبینہ کو ترستے ہیں. تو بندہ کہے یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. جس طرح قریش نے کہا کہ جو غریب ہیں ہم ان کو کیوں دیں, ہم نے غریب کیا ہے. اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے, وہ جسے چاہے امیر کرے, جسے چاہے غریب کرے. حالانکہ غریبوں کو غربت دے کے ان کو آزمایا گیا اور امراء کو دولت دے کے ان کو آزمایا گیا. تو حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. عالی مرتبت سامعین, میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے. اگر ان 3 نیتوں کو حاضر کر کے, ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے تو وہ سراسر دین ہے, دنیا نہیں ہے. سب سے پہلی نیت کیا, جو ہم کمائی کرتے ہیں, چاہے وہ تجارت ہے, کاروبار ہے, چاہے وہ ہم تجارت کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو اس کا پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا.
اس لیے ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 3 وقت 2 وقت کھانا تو ضروری ہے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی چاہیے. تو اگر ہم از خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو سب سے پہلی نیت جو ہم کماتے ہیں ذہن کے کسی جو ہے وہ گوشے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ مستحضر رہے کہ ہم اس لیے رزق کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا. بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں جو آپ کے ذمے ہیں، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی کفالت کے لیے آپ رزق کماتے ہیں. یہ دوسرا آپ کا مقصد ہوتا ہے. اور تیسرا مقصد جو اس کے ساتھ جڑا ہو کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی، جن کی کفالت میرے ذمہ لازم اور ضروری ہے، اس سے زیادہ اگر عطا کر دے تو میں ان لوگوں کی ضرورت پورا کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ غریب ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں. مدارس کی تعمیر ہے، رفائی کام ہے، مساجد کی تعمیر ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے میں یہ 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر رزق حلال کمایا جائے تو اس میں وہ سراسر دین ہے. وہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے تو صدقہ ہے، بچوں کو دیا جائے تو صدقہ ہے، وہ خود اپنے پہ استعمال کیا جائے اس کا بھی اجر ہے. سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب کہلاتا ہے. تو ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانا سراسر دین ہے، اور یہی 3 نیتیں ہونی چاہیے. اور اگر چوتھی نیت کہ میں عیش و عشرت کروں گا، دولت اگر میرے پاس کثیر آ گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا. چلو یہ نیت نہیں ہے، یہ ہے کہ میں معاشرے میں، اپنے خاندان میں، شریکہ برادری میں نمایاں ہو کہ ان پہ تفاخر کر سکوں گا، امراء کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا. تو پھر بھی فساد پیدا ہو گیا اگرچہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو. تو ان صرف 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ آپ کا دکان پہ بیٹھنا، آپ کا کھیتی باڑی کرنا، آپ کا کدال چلانا، یہ سراسر دین ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ جل شانہ سے ہوا یطعمنی و یسقینی، فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. حضور نے وصال کے روزے رکھے تو حضور کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی رکھے. تو جب ان کی حالت غیر ہوئی تو فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم روزہ رکھو؟ تو فرمایا کہ حضور آپ رکھتے ہیں. عرض کی حضور آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی. تو فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب سے کھاتا بھی ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو حضور کو کاروبار کرنے کی اور دیگر امور کی ضرورت نہیں تھی. حضور اوروں کے لیے کمائی کرتے تھے، اور زندگی وہی ہوتی ہے جو اوروں کے لیے گزاری جائے. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی درخت نے اپنا پھل خود کھایا ہو، درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، دودھ دینے والے جانور نے کبھی اپنا دودھ خود پیا ہو. جو بھی جیتے ہیں، جو بھی نفع دیتے ہیں، اوروں کے لیے دیتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہوگے جب دوسروں کے لیے نافع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ خیر کا ضامن بن جاتا ہے، اور وہ اچھائی کا ایک ایسا اجالا بنتا ہے کہ جس کی روشنی سے کائنات کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ. اور چوتھی بات ارشاد کی حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین نے کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا اور مہمان نوازی کرنا خوش دلی کے ساتھ، یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریق میں سے یہ ایک نمایاں وصف ہے جو ام المومنین حضور کا وصف بیان کر رہی ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو جو مہمان کو خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے، اور معاشروں کے اندر اگر اس کا رواج خوش دلی والا پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. تو حضور علیہ السلام کے نمایاں اوصاف میں سے یہ چوتھا وصف بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ. اور آپ جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اتنا اچھا رکھتے ہیں کہ ان کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. باقی ریاضتیں، عبادتیں، چلے، وظائف اور دیگر سارے امور وہ آدھا بنتا ہے.
فقر کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کرو تو صرف یہ 2 حصے آدھی فقیری ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن کو لباس پہنانا۔ تو فقیر لوگوں کا ہمیشہ سے مزاج رہا، اسی لیے اللہ والوں کے ڈیرے چلتے ہیں، اور اس کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا لنگر ختم نہیں ہوتا، چونکہ وہ بانٹنے کا جو انہوں نے راستہ لوگوں کو دکھا دیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا فیض یوں جاری رہتا ہے۔ بلے شاہ علیہ رحمہ نے تو اپنے لہجے میں کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ تو چوتھا وصف و تقری ضیف، اور 5واں وصف حضور کا بیان کیا جو برجست تھا، و تصدق الحدیث، آپ زندگی میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے نمایاں وصف کی کہانی ہے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ حضور کے اوصاف ہیں، یہ حضور کا کردار ہے، حضور کا 40 سالہ کردار کہ حضور کو وہ صادق اور امین کہتے تھے جو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ اور یہ رشتہ دار ہیں، یہ برادری کے لوگ ہیں، یہ خاندان کے لوگ ہیں، اور اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ اپنی امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے سنا، علماء سے بارہا سنا، سیرت کے قاری اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب دارالندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے سازش کی حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کی، اور ایک ایک ہر قبیلے کا فرد، خاندان کا فرد جو ہے وہ حملہ آور ہوا اور حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج معاذ اللہ ہم حضور کی زندگی کا چراغ گل کر دیں گے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کیسے ان کی زندگی کا چراغ بجھایا جا سکتا ہے؟ ان کا تو کام اتمام توحید تھا اور وہ کر کے جانا تھا انہوں نے، لیکن ان کا زوم تھا کہ ہم یہ کام ہی تمام کر دیں گے۔ کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے لوگوں سے، اتنے قبائل سے لڑ نہیں سکیں گے، اور اگر خون بہا کا مطالبہ ہوا تو ہم اتنے لوگ ہیں مل کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا، اور خود سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے حضور گزر گئے، ان کو نظر بھی نہ آئے۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو کہ جو لوگ حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، ورنہ جن کی زندگی کا چراغ بجھانے کا ارادہ کر کے آئے ہیں پہلے فرصت میں اپنی امانتیں نکلوا لیتے، لیکن انہیں پتا تھا ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا کردار کہ اس مشکل حالت کے اندر بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا کائنات کو، اپنے بستر پہ لٹا کے کہا کہ تم میری امانتیں ان کو واپس کر کے جو آ جانا۔ کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے گمان میں وہ آپ کو بھی تو شہید کر سکتے تھے، تو آپ کو چین کی نیند آ گئی؟ کہا میں آرام سے سویا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ صبح اٹھنا، ان کی امانتیں دینا اور مدینے چلے آنا۔ مجھے یقین تھا میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا۔ اب یہ ہے حضور کے کردار کا وہ نمایاں رنگ کہ حضور صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اور آقا نے کوہ صفا پہ چڑھ کے ان سے کہا کہ لوگو، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا اگر میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے، وہ واحد اور احد اور صمد ہے۔ تو وقتی طور پہ تو انہوں نے انکار کیا، لیکن سب سوچنے لگے جنہوں نے کل نہیں جھوٹ بولا تھا وہ آج کیوں جھوٹ بولیں گے، جنہوں نے اپنے معاملات کے اندر جھوٹ نہیں بولا تھا وہ اس معاملے میں جھوٹ کیوں بولیں گے۔ اور پھر وقت آیا کہ سب ماننے پہ مجبور ہوئے، اور دل ان کا کہتا تھا یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور ان کی امانتیں حضور کے گھر میں موجود ہونا اس بات کی گواہی تھی۔ اب صاحبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں کہ جس آقا و مولا کا ہم نام لیتے ہیں، جس آقا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ تو سچے تھے، ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا، یہ ٹائٹل ان کے ساتھ منسوب تھا، اور لوگ اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، ڈنڈے نہیں مار سکتے۔ تو ہم اس آقا کے غلام ہیں،
تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا حلق سے اوپر اوپر یا زبان سے غلام ہیں، یا غلامی ہماری روح تک بھی اتری ہوئی ہے. ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت کا عکس ہمارے اوپر ہو اور ہم دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہوا کرتے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارے رویے، تمہاری زندگی کے تیور ایسے ہونے چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تمہاری زندگی بتائے کہ تم حضور کے، تمہیں بتانا نہ پڑے، اشتہار نہ لگانا پڑے کہ میں عاشق رسول ہوا کرتا ہوں، تم میں بہت بڑا اچھا اور صالح اور پاکیزہ مسلمان ہوں، تمہیں اپنے تقوی کا ڈنڈورا نہ پیٹنا پڑے. تمہارے رویے سے لوگ پہچانے کہ یہ حضور کا غلام ہے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں یہ حضور کا غلام آ رہا ہے. اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں کہ حضور علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے، اور جب تم نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے. کچھ لوگ تو دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن جب قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے. رشتہ داری کر کے دیکھ لو، کاروبار کر کے دیکھ لو، اکٹھا سفر کر کے دیکھ لو، ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لو، پھر پتا چلتا ہے کہ دور دور سے تو بھلے بہت اچھے لگ رہے تھے، داڑھی کا سائز بھی پورا تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ جو ہے وہ عشق کے تیور بھی دیکھنے والے تھے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور نکلا. ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور دیکھا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو دور دور سے عاشق رسول دکھائی دیے، دور دور سے بڑے اچھے بھلے شریف متقی مسلمان دکھائی دیے، لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلے. کہا نہیں، تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے نظر آ رہے ہو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے، جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے. تو حضور کے غلام کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو. آقا کریم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے. اولاد تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی. بندہ اور جب اولاد نہیں ہوتی، کنوارا ہوتا ہے، تو اس وقت دلیریاں اس کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ہر قدم اٹھانے سے قبل سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی انتظار بھی میرا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ میری جس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس طرح تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تیسرا سوال کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ امر واقعہ ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہم سچے نبی کے صادق اور امین نبی کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا. اندر سے اگر بدلے نہ تو پھر کچھ نہیں ہوتا، انسان جو مرضی کرتا پھر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر نارووال کے اتنے لوگ آج اس گراؤنڈ میں موجود ہیں، صرف اتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، جبکہ یہ لاکھوں کا شہر ہے. اگر اتنے لوگ یہاں سے عزم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آپ کا بازار اگلے دن بدلا ہوا ہوگا. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے. دل مسلمان ہے میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اقبال نے کہا تھا ہم اندر سے بدل نہیں چاہتے، ہم اوپر سے بڑے اچھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنا چاہتی. تبدیلی اندر کا نام ہے، زبان کا نام نہیں ہے. شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو ان کے پاس ابو علی سینا آیا. تو جب واپس گیا تو اس نے ایک مرید کو کہا کہ حضرت میرے بارے جو ارشاد کریں مجھے ذرا بھیج دینا، تاکہ میں ان کی رائے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی میرے بارے کیا رائے ہے. تو ایک دن مرید نے کہا کہ حضرت وہ ابو علی آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو آپ نے فرمایا خوب، بس بڑا اچھا شخص ہے. تو مرید نے لکھ بھیجا. تو ابو علی سینا نے کہا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے اور عمومی طور پہ انسان رواجن یہ جملہ بول دیتا ہے، پھر کبھی تذکرہ کرنا.
پھر ایک دن انہوں نے بات کی کہ حضرت وہ ابو علی سینا آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو کہا خیر خوب بس بہت اچھا تھا. تو مرید نے پھر لکھ بھیجا. تو شیخ نے یہ کہا ہے تو ابو علی سینا کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی. کہا پھر کبھی موج میں ہوئے حضرت تو پھر پوچھنا. تو تیسری مرتبہ مرید نے کہا حضرت وہ ابو علی سینا آیا یہاں 2-3 دن رہ کے گیا ہے تو کیسا شخص تھا؟ تو شیخ فرمانے لگے خیر خوب است ولیکن معلم الاخلاق نہ دارد. بہت اچھا تھا لیکن معلم الاخلاق نہ دارد, اخلاقیات نہیں رکھتا. تو یہ مرید نے لکھ کے بھیجا تو ابو علی سینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. واپس خود آ گیا. کہا حضرت آپ نے میرے بارے کوئی ایسا جملہ کہا ہے؟ تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں, معلم الاخلاق پر اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں. تو حضرت شیخ شبلی کہنے لگے کہ تم سمجھے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ معلم الاخلاق نہ داند, میں نے کہا معلم الاخلاق نہ دارد. میں نے یہ نہیں کہا کہ معلم الاخلاق جانتا نہیں, میں نے کہا رکھتا نہیں ہے. تو ہم جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن رکھتے نہیں, اور اگر ہم رکھ لے تو ایک لفظ بھی کافی ہے. اقبال نے کہا نا کہ جو ہے وہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, فقیہ شہر کارو ہے لغت ہے حجازی کا. اگر ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور عمل کسی کے اوپر نہ ہو. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی شخص تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ یار تم کبھی جمعہ پڑھنے نہیں گئے؟ اس نے کہا میں دیہات میں رہتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جمعہ کی تو میرے اوپر فرضیت ہی نہیں ہے, سنا ہے تو میں تو. کہا نہیں آؤ میرے ساتھ چلیں. تو جب وہ گیا تو مولانا صاحب خطاب یہ کر رہے تھے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ قبر کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے ہوا کرتا ہے. اور مولانا نے یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی جو ہے وہ آپ پیشاب کرنے لگے کسی نرم جگہ پہ کریں یا تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیں, کوئی سخت جگہ ہو ٹھوس جگہ ہو تو وہاں ڈال لیں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ بچ جائیں. تو اس نے ریت رکھ لی اور وہ بوجھ اٹھائے چلا پھرتا رہتا. تو اگلے جمعے وہ صاحب پھر چلے گئے کہ وہ چلیں جمعہ پڑھنے. اس نے کہا میں تو ابھی پچھلے جمعے کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں. اس نے کہا میں تو 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور وہ جمعہ پڑھتے رہیں, یہ کانفرنس ہر سال کریں آپ, یہ ہر مہینے کریں, لیکن عمل نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے, تو پھر کرتے رہیں, کیا فائدہ ہے؟ روز یوٹیوب پہ کیا کچھ ہم سنتے ہیں, فیس بک پہ کیا سنتے ہیں, یہ چینل بھرے ہوئے ہیں, کتنے چینل آ گئے ہیں جو سویر سے لے کر شام تک دین بتا رہے ہیں. خطبات جمعات سے لے کر کے آج کل تو محافلیں اتنی محافل ہو رہی ہیں کہ ایک دن میں 3 محفلیں ہم اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب کانوں کے تلذذ کے لیے, یہ صرف ہم نے دیکھا سنا, سب کچھ وہیں چھوڑ کے چلے گئے, عمل کسی ایک چیز پہ بھی نہیں کیا. دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی, اور وہ نماز بھی سوائے رسم کے, سوائے ایک عادت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. سر سجدے میں ہوتا ہے, خیال کہیں اور ہوتا ہے, قیام کر رہے ہوتے ہیں, سودا دکان کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نماز کاہے کی نماز ہے؟ نماز تو وہی ہے کہ نماز میں ہو تو ڈوب جائیں, اللہ اکبر. لیکن ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے عملاً آمادہ نہیں ہیں. میں بے صاحب سے ابھی عرض کر رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ ایک جو جاپان سے دوست آئے تو اس نے ایک بات کی تو میں تو ہل کے رہ گیا. اس نے کہا کہ 30-35 سال سے ہم مسجدوں میں, خطبوں میں, جلسوں میں یہی سن رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, کسی سے خیانت نہیں کرنی چاہیے, دھوکہ نہیں کرنا چاہیے, فراڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اور ہم جب سے ہوش سنبھالی ہم یہ سن رہے ہیں. ہم جاپان میں گئے ہیں, وہاں کوئی ایسے واز کی ضرورت نہیں, لوگ سچ بول رہے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا دین یہ بتاتا ہے یہ کرنا چاہیے, وہ کر چکے ہیں اور وہ آگے کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہم ابھی تک یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں, آپ 1 نمبر سودا دیں, جو ہے وہ 2 نمبر سودا نہ دیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا بکتا ہی نہیں ہے. نہیں بک سکتا آپ کا بک نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ کو توکل ہی اللہ پر نہیں ہے, بھروسہ ہی اللہ پر نہیں ہے. فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو, جیسا توکل کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہم تو پھر بھی دکان پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, مین بازار میں دکان ہے, ہماری مارکیٹ میں فلاں پلازے میں ہے, وہاں لوگوں کا اتنا آنا جانا ہے, فلاں ٹھیے پہ جا رہے ہیں, فلاں فیکٹری پہ جا رہے ہیں. لیکن جانور صبح گھر سے اٹھتے ہیں, جدھر جی چاہا اڑان بھر دی, انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر کہ کدھر جانا ہے. جدھر اڑان بند توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو, کوئی راس المال نہیں ہوتا.
لیکن جاتے ہیں تو خالی پیٹ آتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ خالی پیٹ واپس نہیں آئے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی جو ضرورت ہے میرا رب اس کو پورا کرتا ہے۔ آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو پنساری سے آپ سچے موتی اگر دوائی میں استعمال کرنے ہوں، اگر آپ لینا چاہیں تو ہزاروں روپے دے کر کے بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% خالص ہیں یا ناخالص ہیں۔ لیکن دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہنس پرندہ پایا جاتا ہے، وہ یہی کھاتا ہے، اور کبھی اس نے کوئی اور نہیں کھایا۔ چوگ جنہ دے موتی ہون کدی نہیں چگتے دانے۔ آپ ہی چگ لیتے ہیں، میں ہی چگ لیتا ہوں، در در جھک مارتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ روز اس نے وہی کھانا ہوتا ہے، اور میرا رب وہ سچے موتی پیٹ بھر کے ان سب جانوروں کو روزانہ عطا کرتا ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ کتے کا رزق بھی اس نے لکھا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ لیکن ہم یہ کہاں سے بات لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا؟ اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن اور جھوٹا ہو، غلام ہو محمد عربی کو اور جھوٹ بولے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑ لیں، یہ حضور کا نمایاں وصف ہے جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اور پھر حضور کا چھٹا وصف انہوں نے بیان کیا، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، سچائی کے راستوں پر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، جہاں ہمارا نفس ہمیں کھینچ کے لے جائے وہاں ہم جائیں گے بھی اور کھڑے بھی ہوں گے۔ سچائی کا راستہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس مشکل راستے میں، اس خیر کی راہ کے اندر ہم کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس نظام کو بدلا ہی ایسا کہ جہاں بھی خیر تھی، جہاں بھی سچائی تھی، جہاں بھی کوئی حق کے راستے پا، چاہے وہ اس کا جزوی عمل تھا، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کی ہے اور اس کو کھڑا کیا ہے، اور معاشرے میں خیر کی قدروں کو پنپنے کا موقع فراہم دیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ رخ۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، میں نے اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، لیکن صاحب درود سے تعلق نہ بنا، ربط قائم نہ ہوا، ان کی تعلیمات کو روح میں اتارا نہیں، جذب نہیں کیا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار پڑھو لیکن وہ پڑھنے کی طرح پڑھو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آدمی گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کیجئے، ان کا نام بڑا ستھرا ہے، ان کے نام کو استعمال نہ کیجئے، ان کے نام کو میلا نہ کیجئے، بر زبان خود میالہ نام ہو، ان کا نام اپنی زبان پہ پھر لائیے ہی نہ، اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگے، محمد دی زیادت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ تو ان کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر کے، اور وہ ہماری زبان سے گواہی نہیں، وہ ہمارے عمل سے گواہی ہوگی، وہ ہمارے رویوں سے گواہی ہوگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت گواہی دے گی کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ اگر اس غلامی کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر لی، میں نے جو ہے وہ اس موسم کے اندر جگہ جگہ کہا، میلاد کا موسم چل رہا ہے، کہ بنیروں پہ تو لائٹیں لگا لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی رہے۔ تم نے گلیوں کے اندر تو جھنڈیاں لگا لی، دل کی ایک ایک پرت پر بھی نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، لیکن ہمارا سارا زور ظاہر پہ ہے، کبھی اندر بھی جھاڑو لے کر کے آؤ۔ میاں صاحب کا لہجہ بڑا دل آویز ہے، شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، ذرا ان کا لہجہ دیکھیے، شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو لفافہ پیکنگ کی طرف ہماری توجہ ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ حضور کی سیرت ہمیں بلا رہی ہے، اسوہ نور ہمیں بلا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے نام پہ لگا دیں، اور یہی زندگی کا جمال ہے، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار، آبرو بری زندگی نصیب، اپنی خاص عنایت نصیب، وآخر دعوانا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم حضرت نے جو کچھ بیان فرمایا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ احباب جو بھی نیک اور جائز مقاصد اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں حضور کے توسل سے وہ پورے فرما۔ اللہ پاک مسلم امہ پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما۔ مسلمانان کشمیر، مسلمانان فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔